انہوں نے کہا کیا کرنا ہے, میں نے کہا ایکٹنگ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا تو کرو. میں نے کہا نہیں کر سکتی. ہاں کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا دنیا والے لوگ کیا کہیں گے کہ شادی کے بعد کام شروع کر دیا یہ وہ. سو اور شادی کے بعد یہ آئیڈیا میں نے امی سے بھی شیئر کیا. امی نے کہا بیٹا کیا ضرورت ہے, کیوں کرنا ہے, اب تو شادی ہو گئی, اب کیا کرنا ہے. سو وہ نا ایک کنسرن ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے ہماری سوسائٹی میں اور کلچر میں. سو جو ہے انہوں نے کہا کرو. میں نے کہا تو پھر میں کیسے دنیا والوں کو کیا بولوں, ارے جب میں اجازت دے رہا ہوں تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. سو کرو. میں نے کہا اور سسرال والے کہا میں دیکھ لوں گا تم کرو. میں نے کہا اوکے. پھر آئی اسٹارٹڈ ود عبداللہ سیجا جن کا فراڈ ہے. عبداللہ نے ہی مجھے ڈیبیو کروایا تھا اپنے ایک سوپ میں, ان کا ایک کیریکٹر تھا تو اس میں ہی ایک ٹریک نکلا تھا. تو انہوں نے کہا تھا رابعہ آپ یہ کر لیں. سو تھینک یو عبداللہ فار انٹروڈیوسنگ می. سو وہاں سے میری شروعات ہوئی اور پھر ہیئر آئی ایم ورکنگ اینڈ ورکنگ. گانا گا کے آپ کو پٹایا تھا, سنایا تھا؟ گانے تو بہت گائے ہیں, واٹس ایپ تو بھرا ہوتا تھا وائس نوٹ. اچھا کیوں نہیں سامنے سامنے بھی. ہاں, اور اگر کبھی جھگڑا وگڑا ہو جائے تو مناتے ہیں گانا گا کے؟ بالکل, الٹے سیدھے گانے. اچھا کچھ گانوں کی کچھ میمکری اور فلانا دھماکہ 3-4 گانے مکس ہو کے بھی کبھی کوئی گانا نکلتا ہے. کبھی موڈ خراب ہو تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گانا گا کے منایا گیا ہے اور اتنا فنی گانا گایا گیا کہ اسی وقت میری ہنسی نکل گئی کہ یار مطلب یہ کہاں سے آیا. سو یا تو ہی از آلسو ان ایکٹنگ. وہ بھی گریجویٹڈ فرام ناپا ریسنٹلی. ان کو بھی ایکٹنگ میں آنا تھا تو جب میں آ گئی تو پھر میں نے کہا اب آپ بھی آ جائیں. سو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس طرح نہیں آؤں گا, میں پہلے پراپرلی سیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. سو ہی لیفٹ ہز جاب, ہی جوائن نیپا اور نیپا سے انہوں نے گریجویٹ کیا. تو اب انہوں نے جو ہے وہ ایکٹنگ اور سنگنگ تو ان کی چلی رہی ہے, شکر ہے. سو ان کے 2-3 کشمیر بیٹس میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا ایز ود ہز بینڈ, اٹس کالڈ مراج. سو ہی از ماشاء اللہ انٹو سنگنگ سنس 15 years, سو اٹس گوئنگ گڈ ماشاء اللہ. بٹ رابعہ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی 2-3 چیزیں ہیں جب آپ کام کرنے جاتے ہیں شادی کے بعد, ناؤ بینگ اے مدر آلسو, جی جی جی, لیکن وہ چیلنجز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں بالکل, لیکن لوگوں کو اور سوسائٹی کو سمجھ نہیں آتی. دیر آر تھنگس جن کو ہم ایز چیلنج کنسیڈر بھی نہیں کرتے. آپ شیئر کر سکتی ہیں ایسی کوئی چیزیں؟ چیلنجز مجھے شادی کے بعد کام کر کے اتنے نہیں ملے یا اتنے میں نے فیل نہیں کیے جتنے ماں بننے کے بعد اور واپس گیٹنگ بیک ٹو ورک والا جو سین ہوتا ہے. اور وہ میرے لیے بالکل آسان ہو گیا اس لیے کیونکہ ریحان از آلویز دیر. اور الحمد للہ اینڈ ماشاء اللہ میرے جو ان لاز ہیں, خاص طور پہ جو میری ساس ہیں اور میرے سسر ہیں, دے آر سو سپورٹیو. مائی ساس از لائک تم جاؤ میں دیکھ لوں گی, تم نکلو چلے جاؤ کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گی, یہ والا سین ہوتا ہے ان کا. سو ان لوگوں کی سپورٹ کے بغیر, اور میری امی میرے گھر والے ان کی سپورٹ کے بغیر کام تو کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. سو چیلنجز ہوتے ہیں بینگ اے مدر, اور فرسٹ ٹائم اگر آپ ہوں دماغی چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو ایکسٹرا آپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بچے کی اور اس کی ساری چیزوں کی, وہ میرے خیال سے وہ چیلنج بہت بڑا ہوتا ہے. اپنے بچے کو فرسٹ ٹائم چھوڑ کے جانا, وہ جو سپریشن انزائٹی ہوتی ہے. اور گلٹ, بہت ساری مدرس کہتی ہیں کہ گلٹ ہوتا ہے, گلٹ سے میں نہیں گزری الحمدللہ, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کر لیا کہ بھائی کام کرنا ہے تو اس فیز سے باہر آنا پڑے گا. بہت ساری مدرس اس چیز کو بولتی ہیں کہ جی گلٹ بہت ہوتا ہے کہ بچے کا یہ وقت اور ہم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ چیلنج میں نے ایز اے چیلنج لیا نہیں, میں نے اس فیلنگ کو آنے ہی نہیں دیا اپنے اندر. لیکن مجھے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا ورینگ کہتے ہیں, کوئی ایک لفظ ہوتا ہے اس کے لیے جو بہت زیادہ فکر مندی ہوتی ہے, ایکسٹرا فضول کی, اوور تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. سو بہت زیادہ مجھے فکر ہوتی تھی, جبکہ مجھے پتا ہے کہ ہی از ان سیف ہینڈس, لیکن وہ مینٹلی بہت زیادہ آپ کے لیے وہ ہوتا ہے اور آپ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ جب آپ, دوسرا تیسرے کی تو خیر ہوتی ہے, پہلی دفعہ جب آپ کا اپنا ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپ بہت ساری چیزیں خود بینگ اے مدر سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے جس کو آپ کو اوور کم کرنا پڑتا ہے اف یو وانٹ ٹو ورک. So yeah, I had to overcome it and I did alhamdulillah with the support of my family. Okay. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اب تو کافی عورتیں کام کرتی ہیں؟ جی, یہ جو آپ نے بات کی, میرا کویشچن بھی اس پہ تھا, جب میں لکھ بھی رہی تھی تو مجھے سوال آ رہا تھا کہ یہ جو مدرہڈ کی گلٹ ہے جب عورتیں کام کرنے جاتی ہیں ماں بننے کے بعد, تو ان کو یہ گلٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں, وی آر مسنگ آن مومنٹس, اور ہم وہاں نہیں ہیں, اور اگر بچہ بیمار ہے تو ہم یہ مطلب چھوٹی سی بھی چیز, حالانکہ اتنی بڑی نہیں ہوگی, لیکن آپ کا گلٹ آپ کو بہت زیادہ کر دیتا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جنریشن, آپ لوگ جو ینگ مدرز ہیں,
اب تو بہت سی خواتین کام کر رہی ہیں. اب کیا یہ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہے ورکنگ مدرس کی, تو یہ گلٹ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے کیونکہ ایوالو ہوتی ہے نا سوسائٹی, بالکل لائف اسٹائل بھی. تو اب پہلے جو چیز آپ کو لگتا تھا ہو ہم بچے کو صبح سے شام تک کیسے کسی اور کے پہلے پاس تو آپ سمجھیے اسٹگما ہوتا تھا یا ٹیبو ہوتا تھا کہ بچے کو چھوڑ کے گئی ہے, کس قسم کی ماں ہے, یہ والے مسئلے بہت ہوتے تھے. تو الحمدللہ اب لوگوں میں یہ اویئرنیس کہہ لیں آ گئی ہے, یا یہ سینس آ گیا ہے کہ خواتین کو بھی کام کرنا ہے, اور کوئی شوق کے لیے نہ کر رہا, بہت لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کام کرنا. سو اس کو نارملائز کرنا بہت ضروری ہے کہ, اور بچوں کی تربیت میں یہ چیز ایڈڈ ہونی چاہیے. میری امی ہمیشہ سے ورکنگ وومن رہی ہیں, تو ہماری تربیت میں اور ہمارے سسٹم میں یہ چیز ہے کہ امی بھی کام پہ جائیں گی. سو یہ چیز لوگوں میں اور اپنے بچوں میں خاص طور پہ شروع سے ڈالنا کہ بیٹا اگر بابا کام پہ جائیں گے تو ماما بھی ورکنگ ہے. تو یہ سینس بچوں کی تربیت میں آنا بہت ضروری ہے کہ دونوں ورکنگ ہیں. مطلب کوئی گھر میں آپ کے ساتھ, ہم کوشش کریں گے کہ رہے, فی الحال میری اور ریحان کی کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ رہے. سو بچوں کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی یہ چیز ایکسیپٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی ہے, لیکن اور آنے کی ضرورت ہے. اور یہی چیز اگر ہم دو خواتین ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو ہم اگر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یار اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر تم آ گئی ہو کوئی ٹینشن نہیں, تو اس سے بہت فرق پڑے گا, آپ کا گلٹ بہت کم ہوگا. تو ہمیں بینگ ویمن ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے جو مدرز ہیں. سو وہی والی بات ہے, اگر سوسائٹی میں یہ چیز کم سے کم ہوتی چلی جائے گی اور یہ سینس بڑھتا چلا جائے گا تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, اور یہ گلٹ کا جو فیکٹر ہے یہ کم ہو جائے گا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں سے کتنے اسٹرانگ ہیں. اچھا, اسٹرینتھ اور اس چیز کو بھی میں ساتھ نہیں ملاتی, ٹھیک ہے, کہ اسٹرینتھ سے اس کو اگر کوئی گلٹ میں ہے تو وہ کمزور نہیں ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. تو اگر اسٹرینتھ سے اگر لوگ اس کو جوڑتے نا کہ یار اسٹرانگ بنو, تمہیں گلٹ کیوں ہو رہا ہے, تو اگر اس کو گلٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویک ہے. سو اس کو اسٹرینتھ سے نہیں جوڑنا چاہیے. بس آپ کے اوپر اپنا کنٹرول کی بات ہے کہ آپ کس حد تک اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ختم نہیں کر سکتے, لیکن یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو زندگی میں آگے اگر کرنا ہے تو آپ کو اس فیلنگ سے اسنیپ آؤٹ کرنا پڑے گا, نکلنا. آئی تھنک آپ نے اتنی اچھی دو باتیں بڑی اچھی بات بولی ہیں آپ نے. ایک تو یہ کہ ویمن سپورٹنگ ویمن, کہ آپ کے آس پاس کوئی کام کر رہی ہیں خاتون اور وہ آئی ہیں اور بچہ کبھی کبھی کسی کا ایک جملہ بہت کام کر جاتا ہے, سپورٹ کریں نا, جی, اور یہ بہت فرق پڑتا ہے. پازیٹیو ہو تو آپ یو فیل بیٹر. بالکل. اور دوسری آپ نے ایک اور بات بولی تھی کہ ہاں بچوں کو بھی عادت ہوگی نا, بالکل, خود بخود لائف اسٹائل چینج ہوتے جائے, اور بچوں کے اندر بھی یہ یار میری ماں نہیں آئی اس چیز پہ, یا وہ نہیں, اٹس اے لائف اسٹائل دیٹ ہیز ٹو بی چینجنگ. ہاں اٹس اوکے. اور ایک چیز میں کہتی ہوں بینگ اے پیرنٹ کہ آپ پرفیکٹ پیرنٹ نہیں ہو سکتے. ہمارا جو گلٹ کا فیکٹر ہے نا وہ اس کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے کہ یار میں اپنے بچے کے لیے یہ نہیں کر پائی. سو کہ آپ نہیں کر پائیں, تو میں اپنے بچے کو جلدی نہیں سلا پا رہی, وہ تو سلا رہی ہے, اس کا بچہ تو 8 بجے سو رہا ہے, میرا بچہ 12 بجے کیوں سو رہا ہے. It's okay. اور مے بی بینگ اے ورکنگ وومن میکس یو اے بیٹر مدر. رادر کہ آپ فرسٹریٹڈ ہو کے اور گھر پہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے, کوالٹی ٹائم. آپ, میں نے دونوں چیزیں نوٹ کی ہیں, میں نے اس کے ساتھ پورا دن رہ کے بھی نوٹ کیا, اور میں نے شوٹ سے واپس آ کے بھی نوٹ کیا کہ میں کس وقت زیادہ الرٹ ہوتی ہوں اس کے لیے. میں پورا دن ہوں تو وہ بیچارہ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی ہوں نا ساتھ, صحیح ہے. اور جس دن شوٹ سے آتی ہوں تو میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ کے اس کو دیتی ہوں کہ یار کوالٹی ٹائم ہے اور یہ دینا پڑے گا, اور یہ دینا ہے اور میرا دل کرتا ہے دینے کا. سو وہ تنگ آنے والا فیکٹر, اور بہت نیچرل سی بات ہے, ہر ماں ایک پوائنٹ پہ ہو جاتی ہے, ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کہ یار آئی نیڈ اے بریک. مطلب بچہ جب سونے جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ مسنگ فیلنگ ہوتی ہے, لیکن آپ کو سکون کا احساس ہوتا ہے کہ سو رہا ہے اب سکون سے, اب مجھے میں اپنا ٹائم, میں اپنی چائے پی لوں, میں اپنے فون پہ چلی جاؤں, میں کچھ بھی کر لوں. تو یو نو یہ ساری چیزیں, کوئی چیز اگر آپ نہیں کر پا رہے بینگ اے مدر, اٹس اوکے, اٹس ایبسلیوٹلی فائن. آپ پرفیکٹ پیرنٹ نہیں ہو سکتے. پہلی بار جب چھوڑ کے گئی تو کیا بہت زیادہ رونا دھونا ہوا آپ؟ نہیں, ٹھیک تھی, میں بالکل ٹھیک تھی. میں بس اپڈیٹ لے رہی تھی. میں پہلی دفعہ کب گئی کوئی تھی اپنی امی کے پاس, کیے میں نے 3 یا 4, اور ایک دفعہ میں نے ویڈیو کال کی تھی, اور ویڈیو کال پہ محب مجھے دیکھ کے رونا شروع ہو گیا تھا. تو اس کے بعد سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ویڈیو کال نہیں کروں گی. تو میں ایک طرف سے ویڈیو کال آن رکھتی, مطلب اب کیمرہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں یا کیمرہ سوئچ کر کے ادھر رکھ لیتی ہوں صرف اس کو دیکھنے کے لیے. سو اس طرح کر لیتی ہوں. لیکن کالز میں 3 سے 4, اور ریحان اگر ساتھ ہیں تو ریحان سے کانسٹنٹلی میری کورسپونڈنس چل رہی ہوتی ہے واٹس ایپ پہ کہ اچھا جی شاور بھی ہو گیا, تو کھانا بھی ہو گیا, تو اب سو رہا ہے, تو اب اٹھ گیا ہے, میں جم میں ہوں اور یہ ہو رہا ہو. تو ریحان سے الحمدللہ میری اور ریحان کی کیمسٹری بہت اچھی ہے. سو ہماری جو کوآرڈینیشن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے, ہمیں پتہ ہے کب کس کو کیا چیز کروانی ہے. سو ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں ہم تینوں, ماشاءاللہ الحمدللہ. سو اسی لیے میری جرنی یا میری جو مدرہڈ ہے وہ تھوڑی سی سلائٹلی ڈفرینٹ ہوگی لوگوں سے, کیونکہ میرا پارٹنر بہت زیادہ سپورٹیو ہے. آئی ہوپ ہر ورکنگ عورت کو ایسا سپورٹیو پارٹنر ملے جو بچے کا بھی خیال رکھ سکے پیچھے,
اور اپنی بیگم کو سپورٹ کرے کہ آپ جائیں اینڈ گیٹ واٹ یو ڈیزرو. آپ کی باتیں سن کے اتنی اچھی پازیٹیو انرجی آ رہی ہے, یو نو آئی ایم لونگ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں. ماشاء اللہ سے آپ کے ہسبینڈ بھی بہت اچھے سپورٹیو لگ رہے ہیں, یو نو. اور اس لیے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے آج کل کی جو جنریشن ہے, جو ینگ لڑکیاں ہیں, وہ کم سے کم لڑکیاں شادی کی طرف کم سے کم جا رہے ہیں. جی بہت پازیٹیو باتیں نہیں سنتے آپ جب ان سے سنتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی ایک عجیب سا جملہ شادی کے بارے میں ضرور سننے کو ملتا ہے.